الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو طہارت کا باعث ہے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسانی زندگی کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تمام نباتات ان کا دار و مدار بارش پر ہے، تمام جانور ان کی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، بارش کے ساتھ ہے۔ تمام انسان یہ محتاج ہیں پانی کے، بارش کے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے۔ تو ہر زندہ چیز کا دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی کے بغیر نہ کوئی سبزہ اگ سکتا ہے، نہ کوئی جانور زندہ رہ سکتا ہے، نہ انسانی زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ تو پانی کا بنیادی ماخذ یہ بارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے لیے، دنیا کے تمام ممالک کے لیے، تمام خطوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پہنچانے کا قدرتی انتظام فرمایا ہے۔ سمندروں سے پانی جو ہے بخارات کی شکل میں اڑتا ہے، اس سے بادل بنتے ہیں۔ وہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے مختلف خطوں، علاقوں کی طرف پھیل جاتے ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہاں برستے ہیں۔ اور یہ پانی چشموں کی شکل میں پہاڑوں سے بہہ پڑتا ہے۔ وہ چشمے دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ وہ دریا پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں جن سے انسانی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور یہی بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، جس کو بعد میں اپنی ضرورت کے مطابق زمین سے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام زندگی جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر طہارت حاصل کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، چیزوں کو دھویا جاتا ہے، اور یہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سیبا نافعا، بخاری شریف کی روایت۔ اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنانا، فائدہ مند بنانا، انسانوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا بنانا، کیونکہ یہی بارش اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ رحمت کی بجائے زحمت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرنا چاہیے، اس کے فائدے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر کہیں کبھی زیادہ بارش ہو اور نقصانات کا خطرہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا سکھایا ہے۔ یعنی بارش حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس سے دعائیں کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں
دعا کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے جب زیادہ بارشیں ہوتی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اس کو لے جا، ہمارے اوپر سے اس کو ہٹا دے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب بارش کے بند ہونے کی دعا کرنی ہو تو پھر مستقل ہمیشہ کے بند ہونے کی دعا نہ کی جائے کہ یا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر سے یہ بارش جو ہے وہ رک جائے، اور اگر کہیں اور ضرورت ہے تو وہاں بارش ہو، جنگلات میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، فصلوں میں، وادیوں میں، جہاں ضرورت ہے وہاں ہوتی رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جہاں یہ فائدہ مند ہے وہاں ہو، اور جہاں نقصان کا خطرہ ہے وہاں پر دعا کریں، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد اس کو لے جا، ہم سے دور لے جا، ہمارے اوپر سے اس کو ہٹا دے، جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو برسا دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں صورتوں میں دعا کرنے کا ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس بارش کے نازل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے یہ ایسا انتظام فرمایا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، انسانی عقل اس کے بارے میں، اس کی گہرائی کے بارے میں، اس کے پورے نظام کے بارے میں وہ حیران اور دنگ ہے کہ اتنا زیادہ پانی اتنے وسیع علاقے میں اس ترتیب کے ساتھ اپنے وقت پر نازل ہو اور انسانی ضروریات پوری ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب نقصان دہ اور خطرناک صورتحال ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، اور جو لوگ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کے تعاون کے لیے وہاں پہنچیں اور ان کو خطرے سے نکالیں۔ یہ بھی ہمارے دین کی، اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے مستفید فرمائے اور اس کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔